رات کے سائے گہرے ہوتے ہی خانزادہ حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں معمول کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ملازمین چاندنی کے برتنوں میں کھانا سجا رہے تھے اور خاندان کے افراد ایک ایک کر کے اپنی نشستوں پر براجمان ہو رہے تھے۔ اینا جاؤ، جا کر زریاب لالا کو بلا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تائی جان یعنی زریاب کی والدہ نے اپنی بھتیجی اینا کو پکارا جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ جی تائی جان، اینا نے فرما برداری سے سر ہلایا اور 3 قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ زریاب خانزادہ، اس کا تایا زاد، جس کے نام سے ہی اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ جاتا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا۔ وہ اکثر گھر آتے ہی سب کو سلام کر کے اپنے کمرے میں جاتا تھا، لیکن آج وہ عجلت میں تھا۔ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھا اور سیدھا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اینا دبے پاؤں اس کے کمرے کے قریب پہنچی۔ دروازے پر پوری طرح بند نہیں تھا، ہلکا سا کھلا تھا، شاید وہ جلدی میں بند کرنا بھول گیا تھا۔ وہ دستک دینے ہی والی تھی کہ اندر سے آتی زریاب کی دبی دبی مگر غصے سے بھری آواز نے اس کے ہاتھ وہیں روک دیے۔ اس وجود کو فوری ٹھکانے لگا دینا، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے سانس روک کر کان دروازے سے لگا دیے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ زریاب کی آواز میں وہ سفاکی تھی جو اینا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کیس کو کس طرح سالو کرنا ہے۔ اس کی قسمت میں مرنا ہی لکھا تھا تو وہ مر گیا، لیکن اگر یہ بات باہر نکلی نہیں تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو جہاں میری نوکری خطرے میں ہے وہیں پر اگر یہ الزام مجھ پر آ گیا تو مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اینا کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ الزام، سزا، مردہ وجود، یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ زریاب لالا، ایس پی زریاب خانزادہ، خاندان کا فخر، قانون کا رکھوالا اور کسی کی جان لینے والا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ پاتی، دروازہ ایک جھٹکے سے پورا کھل گیا۔ سامنے زریاب خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا مگر آنکھوں میں وہ طوفان تھا جسے اینا بچپن سے پہچانتی تھی۔ زریاب نے ایک لمحے میں بھانپ لیا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ اینا، تم یہاں؟ اس کی آواز پرسکون تھی مگر یہ طوفان سے پہلے والا سکوت تھا۔ اینا کی زبان تالو سے چپک گئی، وہ ہکلا گئی۔ وہ تائی جان، کھانا۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اینا غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا سنا تم نے؟ کچھ نہیں لالا، میں تو بس… خاموش۔ زریاب کی ایک سرد آواز نے اسے وہیں جما دیا۔ وہ اینا کے بالکل قریب آ گیا اور اس کی کانپتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جو بھی تم نے سنا اگر ایک لفظ بھی اس کمرے سے باہر نکلا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اینا نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ زریاب نے اسے بازو سے پکڑا اور سختی سے کہا، جاؤ نیچے، اور یاد رکھنا تمہارے چہرے پر کوئی خوف نظر نہیں آنا چاہیے۔ اینا تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا سن لیا؟ وہ زریاب لالا کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ وہ انسان جو پولیس کی وردی میں لوگوں کی رکھوالی کا دعویٰ کرتا تھا، وہی جان لینے والا بن گیا تھا۔ خانزادہ حویلی صرف نام کی حویلی نہیں تھی، یہ ایک سلطنت تھی جس کے بیتاج بادشاہ سکندر خانزادہ سینئر یعنی دادا جان تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سکندر خانزادہ یعنی زریاب کے والد اور فرحان خانزادہ یعنی اینا کے والد۔ دادا جان نے کمال حکمت سے دونوں بھائیوں کو جوڑ کر رکھا تھا۔ کاروبار اکٹھا تھا اور رہائش بھی اسی ایک چھت تلے تھی۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ آج بھی دادا جان کی مرضی سے ہوتا تھا۔ زریاب خانزادہ سکندر خانزادہ کا سب سے بڑا بیٹا، اس خاندان کا سب سے لائق مگر اتنا ہی مغرور اور اپنی منمانی کرنے والا نوجوان تھا۔ 26 سال کی عمر میں CSS ٹاپ کر کے SP بن چکا تھا۔ اس عہدے نے اس کی عزت اور روب میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ خاندان والے اس کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے، لیکن سبھی اس کے غصے کی تیزی سے واقف تھے۔ اور اینا، فرحان خانزادہ کی اکلوتی بیٹی، گھر کی لاڈلی ہونے کے باوجود بچپن سے ہی زریاب خانزادہ سے بری طرح سے ڈرتی تھی۔ زریاب کی سختی صرف اس کے 2 چھوٹے بھائیوں پر ہی نہیں بلکہ اپنے چچا کے بچوں پر بھی تھی۔ وہ کسی طرح آنسو پونچھ کر چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی تھی۔ زریاب پہلی اپنی کرسی پر براجمان تھا، بالکل مطمئن، جیسے چند منٹ پہلے اس نے کسی کی لاش ٹھکانے لگانے کا حکم ہی نہ دیا ہو۔ اینا کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ سب آ گئے؟ دادا جان نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ جی دادا جان، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ کھانا شروع ہوا۔
اینا بمشکل نوالے حلق سے اتار رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں، دادا جان نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ گھر میں کوئی خوشی رکھ لینی چاہیے۔ سب لوگ کچھ اداس رہنے لگے ہیں۔ اس بات پر سب سے پہلے چہکنے والی شخصیت اینا کی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنا سارا خوف بھول گئی۔ سچ کہہ رہے ہیں دادا جان؟ واو، خوشی؟ مطلب زریاب لالا کی شادی؟ وہ خوشی سے تالی بجاتی ہوئی بولی۔ میں تو خوب انجوائے کروں گی، آخر اکلوتی بہن ہوں۔ زریاب نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور اینا کی طرف گھور کر دیکھا۔ اس کی سرد نگاہوں سے اینا کی خوشی وہیں دم توڑ گئی۔ تمہیں تو انجوائے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں آتا۔ زریاب کے چھوٹے بھائی نے اسے چھیڑا۔ جانتی ہو شادی کس کی ہو رہی ہے؟ زریاب لالا کی۔ اور تم ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے تمہاری اپنی شادی ہے۔ زریاب لالا کی شادی ہے، اسی لیے تو اتنی خوش ہوں۔ اینا نے زریاب کی طرف دیکھے بغیر جلدی سے کہا۔ لیکن دادا جان، آپ نے بتایا نہیں، زریاب لالا کی شادی کریں گے کس سے؟ دادا جان مسکرائے۔ انہوں نے ایک نظر اپنے دونوں بیٹوں سکندر اور فرحان پر ڈالی۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں بھائی ہمیشہ ایسے ہی جڑے رہو۔ اس جملے پر جہاں زریاب کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری، وہیں اینا کے بھی ہوش اڑنے لگے۔ اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ دادا جان کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دادا جان نے اپنی نظریں سیدھی اینا پر جما دی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے جمعے اینا اور زریاب کا نکاح پڑھوایا جائے گا۔ پھٹاک! اینا کی بات سے کانچ کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی ہو گیا۔ پورے ہال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز نے ڈائننگ ہال کے سناٹے کو مزید گہرا کر دیا۔ اینا جو سفید سنگ مرمر کے فرش پر بکھری کرچیوں کو دیکھ رہی تھی، خود بھی اندر سے کرچی ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ فقط تھا اور سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ دادا جان کے فیصلے نے اسے اس خوفناک انکشاف سے زیادہ بڑا جھٹکا دیا تھا جسے چند منٹ قبل زریاب کے کمرے کے باہر ہوا تھا۔ شادی، اور وہ بھی زریاب لالا سے، جس نے کسی کی جان لی۔ اینا کی ماں فرحین نے سختی سے پکارا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اینا نے جلدی سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی نظر بے اختیار زریاب خان زادہ پر پڑی، جو بازو سینے پر لپیٹے مکمل سکون سے کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ حیرت تھی، نہ خوشی، بس ایک سرد بے تاثر چمک تھی، جیسے وہ اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ وہ ہاتھ پھسل گیا تھا۔ اینا نے کانپتی آواز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں ابھی صاف کرواتی ہوں، رہنے دو، دادا جان نے اپنی مخصوص بھاری لہجے میں کہا۔ ملازمہ پہلے ہی صفائی کے لیے آگے بڑھ چکی تھی۔ دادا جان نے اپنی نظریں واپس اپنے بیٹوں پر مرکوز کیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ نکاح اگلے جمعے ہوگا۔ سکندر، فرحان اور تم دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ابا جان، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اینا کے والد فرحان خان زادہ نے فوراً کہا۔ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ اینا ہماری بیٹی ہے، لیکن آپ کا حق ہم سے زیادہ ہے۔ ایک جگہ سے بالکل ابا جان، زریاب کے والد سکندر نے بھی تائید کی۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ گھر کی بیٹی گھر میں رہے گی۔ اینا کا دل ڈوب گیا۔ اس نے امید سے پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کی طرف، لیکن وہ دونوں دادا جان کے فیصلے پر خوش نظر آ رہے تھے۔ دادا جان ہال میں ایک بار پھر سکوت سا چھا گیا تھا۔ یہ زریاب کی آواز تھی۔ اس نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دادا جان، آپ جانتے ہیں کہ اینا مجھ سے عمر میں کافی چھوٹی ہے، زریاب نے بہت سپاٹ اور منطقی انداز میں کہا، جیسے وہ کسی کیس کی تفصیلات بیان کر رہا ہو۔ اینا کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی۔ ہاں، لالا انکار کر دیں گے، وہ دل ہی دل میں چیخی۔ اور دادا جان نے ایک ابروج کا کر پوچھا، اور یہ کہ وہ بھی بہت غیر سنجیدہ ہے۔ زریاب نے ایک لمحے کے لیے اینا کی طرف دیکھا۔ ایک ایس پی کی بیوی بننے کے لیے جس سنجیدگی اور پختگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اینا میں نہیں ہے۔ یہ سیدھا حملہ تھا۔ اینا کے چہرے پر خوف کی جگہ غصے کی لالی دوڑ گئی۔ دادا جان مسکرائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی، اور سنجیدگی شادی کے بعد خود ہی آ جاتی ہے۔ انہوں نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، اصل بات خاندان کو جوڑنے کی، اور ویسے بھی لڑکیوں کی عمر کم ہی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگلے جمعے یعنی کہ آج سے ٹھیک 7 دن بعد مغرب کی نماز کے بعد نکاح ہوگا۔ تیاریاں شروع کر دو۔ یہ کہتے ہوئے دادا جان اپنا نیپکن میز پر رکھ کر اٹھے اور کسی کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی زریاب خانزادہ بھی خاموشی سے اٹھا۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی ایک لفظ کہا۔
وہ پرسکون قدم اٹھاتا وہ ہال سے نکلا اور غالباً اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا، جیسے یہ نکاح اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ اینا وہیں بت بنی بیٹھی رہی، وہ دوہرے عذاب میں پھنس چکی تھی۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس کے ہاتھوں اس نے فون پر کسی کے قتل کا منصوبہ سنا تھا، تو دوسری طرف اس شخص سے اس کا نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ مبارک ہو بھائی فرحین، تائی جان نے خوشی سے اینا کی ماں کا ہاتھ تھاما۔ آخرکار میری آرزو پوری ہوئی، میں تو ہمیشہ سے اینا کو ہی اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی۔ مبارک تو آپ کو بھی ہو بھابھی، اینا کی ماں بھی مسکرا رہی تھی۔ دونوں ماں اس وقت تیاریوں کی منصوبہ بندی کرنے لگیں۔ اینا کو ان کی باتیں زہر کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ کس کو بتاتی کہ جس شخص کو وہ اپنا داماد بنانے پر اتنی خوش ہیں وہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ ایک مجرم ہے، مگر وہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ زریاب کی دھمکی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگر ایک لفظ بھی اس کمرے سے باہر نکلا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ جانتی تھی زریاب لالا جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وہ مزید ایک لمحہ وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی بمشکل بولی اور جواب کا انتظار کیے بغیر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ میں کیا کروں یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ میں اس شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں سب کو کیسے بتاؤں کہ وہ ایک مجرم ہے؟ کوئی میری بات پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے میں شادی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہوں، اور اگر کسی نے یقین کر بھی لیا تو زریاب لالا وہ تو مجھے زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ کمرے میں بند اینا کا وجود خوف اور بے بسی سے کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسوں کو بہنے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ میں اس مجرم سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں، اس نے اپنے آپ سے عہد کیا۔ لیکن وہ اس فیصلے پر عمل کیسے کرتی؟ اس نے سوچا کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے گی، اسے بتائے گی کہ وہ زریاب سے کتنا ڈرتی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مگر پھر اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں چمکتی خوشی یاد آ گئی۔ وہ تو کب سے چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اس حویلی کی بہو بنے، ایس پی زریاب خانزادہ کی بیوی کہلائے۔ وہ اس کی بات پر کان نہیں دھریں گی۔ ابا جان، اس نے اپنے والد کے بارے میں سوچا۔ فرحان خانزادہ ایک نرم دل انسان تھے، لیکن دادا جان کے فیصلے کے سامنے ان کی آواز ہمیشہ دب جاتی تھی۔ وہ بھی دادا جان کے حکم کو ٹالنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ اینا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس حویلی میں بالکل اکیلی ہے۔ اس کے پاس ایک خوفناک راز تھا، ایک ایسا راز جو اس کی جان بھی لے سکتا تھا اور شاید اس کی واحد ڈھال بھی بن سکتا تھا۔ اگلی صبح وہ بوچھل دل کے ساتھ کالج کے لیے تیار ہوئی۔ حویلی میں صبح سے ہی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ اگلے جمعے میں صرف 6 دن باقی تھے اور تائی جان اور اس کی اپنی والدہ نے تیاریوں کا آغاز کر دیا تھا۔ فون پر رشتہ داروں کو اطلاع دی جا رہی تھی اور ملازمین کو ہدایت مل رہی تھی۔ اینا ان سب کے درمیان سے ایک سائے کی طرح گزرتی ہوئی کالج چلی گئی۔ اینا، کہاں ہو تم؟ اس کی سب سے اچھی دوست سارا نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اینا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے ایک کاندھا میسر آیا تھا جہاں وہ سر رکھ کر رو سکتی تھی۔ وہ سارا کو کھینچتی ہوئی کینٹین کے ایک کونے میں لے گئی۔ میری شادی طے کر دی ہے، اس نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سارا حیرت سے اچھل پڑی۔ کب؟ کس سے؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ارے یہ تو خوشی کی خبر ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ خوشی کی خبر؟ اینا نے تلخی سے کہا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بری خبر ہے سارا، میری شادی زریاب لالا سے کر دی جائے گی۔ سارا کا منہ حیرت سے کھلا ہی رہ گیا۔ زریاب خانزادہ سے؟ تمہارے کزن، وہ جو ایس پی ہیں؟ اینا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تم کتنی خوش قسمت ہو، وہ کتنے ہینڈسم ہیں، اتنا روب، اتنی بڑی پوسٹ، اور تم اسی گھر میں رہو گی۔ تم نہیں جانتی سارا، اینا نے بے بسی سے سر ہلا۔ تم انہیں نہیں جانتی، وہ بہت ظالم ہیں، بہت غصے والے ہیں۔ میں انہیں بچپن سے دیکھا ہے، وہ ویسے بالکل نہیں ہیں جیسے باہر سے نظر آتے ہیں۔ میں ان سے بہت ڈرتی ہوں۔ ارے بابا، سارا نے ہنستے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی کو ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ سخت ہوں گے کیونکہ وہ پولیس میں ہیں، ڈسپلن والے ہوں گے،
شادی کے بعد دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو اینا، جھنجھلا گئی۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ وہ صرف سخت نہیں، وہ ایک قاتل ہے، اس نے ایک لاش ٹھکانے لگوائی ہے، مگر وہ یہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لا سکی۔ اسے زریاب کی دھمکی یاد آ گئی تھی۔ اچھا چلو، غصہ مت کرو، سارا نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے گھر والوں نے فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا نا۔ اینا خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سارا بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ سب کچھ صرف زریاب خانزادہ کا چمکتا ہوا عہدہ اور خاندانی وجاہت نظر آتی تھی۔ اس کے پیچھے چھپا بھیڑیا کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس دن کالج میں اس کا ہاتھ بالکل نہیں لگا۔ وہ بار بار یہی سوچتی رہی کہ اس جہنم سے کیسے نکلا جائے۔ کیا وہ حویلی سے بھاگ جائے؟ لیکن کہاں جائے گی؟ اور اس کے بعد اس کے والدین کا کیا ہوگا؟ دادا جان تو انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب وہ شام کو تھکی ہاری حویلی واپس لوٹی تو لاؤنج میں مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا۔ دور کے رشتہ دار آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر طرف قہقہے، مبارکبادیں اور شادی کی تیاریوں کا شور تھا۔ یہ شور اسے کسی ماتم کی صدا لگ رہا تھا۔ وہ ان سب سے نظریں بچاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ تبھی اس کی نظر لاؤنج کے دوسرے سرے پر کھڑے زریاب پر پڑی۔ وہ اپنے والد اور چچا سے کسی کاروباری معاملے پر سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اینا کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر نکاح کی کوئی خوشی یا کوئی تاثر ہی نہیں تھا۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے یہ شادی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اور یہی سکون اینا کے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک شکاری ہے جو اپنے شکار کو پنجرے میں پھنسا دیکھ کر مطمئن کھڑا ہے۔ اینا نے دانت بھینچ لیے۔ نہیں، اس نے دل میں فیصلہ کیا، میں اس شکاری کا شکار اتنی آسانی سے نہیں بنوں گی۔ اگر کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تو میں اپنی مدد خود کروں گی۔ میرے پاس اس کا راز ہے، میں اسی راز کو استعمال کروں گی۔ میں اس سے بات کروں گی، میں اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ خود اس نکاح سے انکار کر دے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک نئے خطرناک ارادے کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس فیصلے نے اینا کو ایک عجیب سی ہمت بخشی تھی۔ خوف اب بھی اس کے دل پر قابض تھا، لیکن اب اس خوف کے ساتھ ایک باغیانہ غصہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ رات کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب خانزادہ رات گئے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے کچھ دیر حویلی کے پچھلے باغیچے میں اکیلا بیٹھتا ہے۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، جسے گھر کے سبھی لوگ جانتے تھے۔ رات کھانے پر مکمل خاموشی رہی۔ اس کی نظریں بار بار زریاب پر اٹھ رہی تھیں، جو معمول کے مطابق دادا جان اور اپنے والد کے ساتھ ملکی سیاست پر تبصرہ کر رہا تھا۔ اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ شخص اتنا نارمل کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانے کے بعد جیسے ہی زریاب اٹھ کر باہر لان کی طرف گیا، اینا نے بھی بہانہ کیا کہ اسے اپنی کتاب لینی ہے، اور وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے چل پڑی۔ باغیچے میں ہلکی روشنی تھی۔ زریاب ایک بینچ پر بیٹھا فون پر کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اینا جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل کسی طوفانی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ میں کل صبح خود دیکھ لوں گا، بس اس بات کو یقینی بناؤ کہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ زریاب نے فون بند کیا اور اسے جیب میں ڈالا۔ اینا نے گہرا سانس لیا۔ یہی موقع ہے۔ وہ جھاڑیوں سے نکلی اور سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ زریاب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا شائبہ تک نہ تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے اینا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے لالا۔ اینا نے اپنی آواز کو حتی الامکان مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی کانپ رہی تھی۔ میں سن رہا ہوں۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ زریاب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور کھڑا ہو گیا۔ اندر جاؤ، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میں نے کہا میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اینا کی آواز اس بار تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ اور آپ بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے؟ زریاب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ یہ فیصلہ میرا یا تمہارا نہیں، یہ دادا جان کا ہے، اور ان کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ لیکن
آپ انہیں روک سکتے ہیں۔ اینا اس کے قریب آئی۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، آپ تو ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتے، آپ نے خود کہا تھا کہ میں غیر سنجیدہ ہوں۔ زریاب مسکرایا، مگر یہ ایک سرد مسکراہٹ تھی جس میں تصحیق شامل تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں انکار کرنا چاہتا ہوں؟ یہ اینا کے لیے ایک اور جھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ نے تو دادا جان کے سامنے سوال اٹھایا تھا۔ میں نے جو کہا وہ اس لیے کہا کیونکہ میں تمہاری رائے جاننا چاہتا تھا۔ زریاب نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اینا فوراً پیچھے ہٹی، لیکن اب بات بدل گئی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، کیوں؟ اینا نے بے یقینی سے پوچھا۔ اچانک کیا بدل گیا ایسا؟ زریاب اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس لیے کہ تم ایک راز جانتی ہو۔ اینا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ زریاب نے دھیمی زہریلی سرگوشی میں کہا، میں اتنی بڑی ذمہ داری کو حویلی میں آزاد پھرنے دوں گا؟ ایک ایسی لڑکی کو جو کسی بھی وقت ایک لفظ سے میری پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے؟ اینا کو لگا جیسے کسی نے اسے برف کی سل پر لٹا دیا ہو۔ نہیں اینا، زریاب نے اس کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ ہٹائی۔ اینا نے جھٹکے سے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ تم میری بیوی بنو گی، میری نظروں کے سامنے، میرے کنٹرول میں۔ اس طرح میں اس بات کو یقینی بنا سکتا ہوں کہ تمہاری زبان ہمیشہ بند رہے گی۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ زریاب کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ اب شرافت سے جا کر اس نکاح کی تیاری کرو۔ یہ نکاح اب ہو کر رہے گا، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ اینا نے ہمت کا آخری قطرہ بھی جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ اگر میں سب کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر میں بتا دوں کہ آپ ایک قاتل ہیں؟ الفاظ کہتے اینا کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ زریاب کی آنکھیں ایک لمحے میں سرخ ہو گئیں۔ اس نے اینا کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اینا کی چیخ نکل گئی۔ دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تم نے صرف ایک فون کال سنی ہے، تم نہیں جانتی کہ میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں۔ اس نے اینا کو جھٹکا دیا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ جاؤ یہاں سے، اور یاد رکھنا اگر تم نے انکار کیا تو اس کا انجام صرف تم نہیں بھگتو گی، تمہارے والدین جنہیں دادا جان نے اس حویلی میں پناہ دی ہے وہ بھی اس کی قیمت چکائیں گے۔ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جس نے اینا کی ہمت کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہار گئی ہے، وہ اب اس پنجرے سے نہیں نکل سکتی۔ اینا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ فرین نے حیرت سے پوچھا۔ تائی جان کب سے انتظار کر رہی ہیں؟ آج تمہارے روسی جوڑے اور زیورات کی خریداری کے لیے جانا ہے۔ اینا نے خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، کیا یہ نکاح رک نہیں سکتا؟ فرین کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اینا، میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، یہ بے وقوفی بھری باتیں بند کر دو۔ تمہیں اندازہ ہے دادا جان کا غصہ کتنا شدید ہے؟ اگر ان تک یہ بات پہنچی کہ تم اس رشتے سے ناخوش ہو تو وہ تمہارے ابا سے کتنا ناراض ہوں گے۔ زریاب کی دھمکی اپنا ذہن میں گونجی۔ تمہارے والدین بھی اس کی قیمت چکائیں گے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب انکار کا مطلب صرف دادا جان کی ناراضگی نہیں بلکہ زریاب کی دشمنی مول لینا بھی ہے، جس کا نتیجہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی۔ اینا ان بھاری بھرکم زیورات کو دیکھ رہی تھی جو اپنی آزادی کی بیڑیاں لگ رہے تھے۔ وہ واپس گھر آئی تو زریاب کی سرخ نگاہیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا، مگر پھر اس کے دل میں ایک آخری خیال آیا۔ میں نے اسے دھمکی دی تو اس نے مجھے دھمکایا، میں نے اسے اس کا راز یاد دلایا تو اس نے مجھے میرے والدین کی کمزوری یاد دلائی۔ اس نے سوچا کہ زریاب یہ نکاح صرف اسے قابو میں رکھنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن رات کو باغیچے میں جانے سے پہلے وہ خود بھی اس نکاح سے خوش نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی دادا جان کے سامنے مجبور ہے۔ کیا ایک آخری کوشش کی جا سکتی ہے؟ اس نے سوچا، اس بار دھمکی نہیں، اس بار التجا کر کے دیکھتی ہوں، شاید اس کے دل کے کسی کونے میں رحم آ جائے۔ اس کے پاس کھونے کو اور کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ جمعہ آنے میں صرف 4 دن باقی تھے۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب اس وقت اپنے کمرے میں ہوگا۔ وہ آخری بار اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھ کر زریاب کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم اسے منو بھاری لگ رہا تھا۔ وہ زریاب خانزادہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچی جو ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر آ جاؤ، زریاب کی بھاری پرسکون آواز آئی۔ اینا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ زریاب اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہاتھ میں کوئی کتاب تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا۔ لالا، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ ڈرتی ڈرتی اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔
ہاں آ جاؤ اینا، کیا بات ہے؟ اس نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے مکمل اطمینان سے پوچھا۔ اینا کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لالا، اس کی آواز بمشکل نکلی، میں نے اس رات آپ کی وہ باتیں سن لی تھی جو آپ فون پر کر رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے کسی کی جان لی ہے۔ زریاب کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اچھا؟ وہ کچھ دیر بعد بولا، دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا، جو تم نے سنا ہے وہ کسی کو بھی مت بتانا، نہیں تو پھر تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ کیا ہوگا۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور تقریباً بھکاریوں والے انداز میں ہاتھ جوڑ دیے۔ لالا، قسم لے لے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ مجرم ہیں۔ پلیز دادا سائیں کو ہمارے نکاح سے انکار کر دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ بھی تو مجھے بہن سمجھتے ہیں نا، ہم ایک ہی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں۔ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے، میں ہی تو آپ کی بہن ہوں نا۔ پلیز آپ انکار کر دیں نا دادا سائیں سے۔ اینا بہت سہمی ہوئی تھی، وہ ڈرتی ڈرتی روتی ہوئی زریاب سے یہ سب کہہ گئی۔ زریاب خان زادہ کرسی پر بیٹھا کتاب ہاتھ میں لیے بڑی دلچسپی سے اس کی معصومیت اور اس کے خوف کو دیکھ رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے بار بار تھوک اپنے حلق سے نگل رہی تھی اور اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ وحشت زدہ معصومیت زریاب خان زادہ کے دل پر سیدھا وار کر گئی تھی۔ زریاب خان زادہ جو کچھ دیر پہلے تک خود اس نکاح سے انکار کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ دادا جان کو اپنی پسند کے بارے میں بتانے والا تھا کہ اسے کیسی لڑکی چاہیے۔ اسے سنجیدہ ذہین اور پڑھی لکھی لڑکی پسند تھی۔ خوبصورت تو اینا بھی بہت تھی، مگر اس نے اینا کو کبھی ہمسفر کے روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آج اس کا یہ خوفزدہ چہرہ، اس کی یہ التجا اور اس کی یہ معصومیت زریاب کو کچھ الگ ہی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا سہما معصوم چہرہ دیکھتے اس کے دل نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اینا کی طرف دیکھا جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کتاب بند کی، بات کر لوں گا دادا سائیں سے۔ اینا نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، زریاب نے کہا۔ اس کا لہجہ حیرت انگیز طور پر نرم تھا۔ اور یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں نے کسی کی جان لی ہے۔ جی لالا جی، اینا نے جلدی سے آنسو پہنچے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ بس آپ لازمی دادا جان سے بات کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں بات کر لوں گا، زریاب نے اسے یقین دلایا۔ تم جاؤ، جا کر آرام اور سکون سے سو جاؤ۔ زریاب اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں بولا تھا۔ اینا کو لگا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی۔ وہ سہمی ہوئی مگر پر امید اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اسے یقین تھا کہ زریاب اپنے راز کو بچانے کے لیے یہ نکاح ضرور توڑوا دے گا۔ اینا جب زریاب کے کمرے سے نکلی تو اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنا دروازہ بند کیا اور اس پر ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس کا دل ابھی بھی اس طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا، لیکن اب یہ خوف کی نہیں بلکہ ایک جان لیوا خطرے سے بچ نکلنے کی خوشی کی دھڑکن تھی۔ وہ ہانپ رہی تھی مگر اس کے لبوں پر بے اختیار کپ کپاتی سی مسکراہٹ تھی۔ شکر ہے یا اللہ، اس نے چھت کو گھورتے ہوئے سوچا۔ لالا مان گئے، وہ خود دادا جان سے انکار کر دیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب نے یہ فیصلہ اس کی التجا پر رحم کھا کر نہیں کیا تھا، وہ اتنا معصوم نہیں تھا۔ اس نے یہ فیصلہ اپنے خوفناک راز کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ اینا اس کی کمزوری تھی اور آج پہلی بار اینا کو اپنی اس حیثیت پر خوف کے بجائے ایک عجیب سا اختیار محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کا راز جانتی تھی اور یہ راز اب صرف اس کی آزادی کی قیمت بن چکا تھا۔ وہ بستر پر گر گئی۔ اسے زریاب کا وہ حیرت انگیز طور پر نرم لہجہ یاد آیا۔ وہ کتنا شاطر تھا، وہ جانتا تھا کہ غصے اور دھمکیوں سے وہ مزید باغی ہو سکتی ہے، اسی لیے اس نے نرمی کا جال پھینکا۔ اس نے اسے اطمینان دلایا تاکہ وہ خاموش رہے۔ کمرے میں جاتے ہی وہ سوچنے لگی، نہ جانے زریاب لالا سے اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا۔ وہ ایک پولیس آفیسر ہیں، قانون کے رکھوالے، اور انہوں نے خود کسی کی جان لے لی۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ میں تو ان کو جرم چھپا رہی ہوں، میں ایک قاتل کی مدد کر رہی ہوں۔ لیکن پھر ان کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ لیکن جرم چھپانے سے نہیں چھپتا، وہ سچ میں ایک قاتل ہے۔ اسے زریاب کے اس نرم لہجے پر بھی حیرت تھی جس میں اس نے اسے جانے کو کہا تھا، مگر پھر اس نے سر جھٹکا۔ میں ان کے ساتھ نہ تو زندگی گزار سکتی ہوں، نہ ہی اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔ ان سے تو کسی کو بھی کسی بھی وقت جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے راز کو بچانے کے لیے کسی کی جان لے سکتا تھا، وہ نکاح کے بعد اسے کیسے بخشتا؟ وہ زریاب کے بارے میں یہی سب سوچ رہی تھی، لیکن ان تمام سوچوں پر اس کا اطمینان غالب تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ زریاب لالا اپنے قتل کو چھپانے کے لیے دادا جان کو انکار کر دیں گے۔
وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنا لے گا، وہ بہت مکار تھا۔ اس اطمینان کے احساس کے ساتھ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ پچھلے کئی دنوں میں پہلی بار سکون کی نیند سوئی۔ اگلی صبح وہ آرام اور سکون سے تسلی کے ساتھ اٹھی۔ اس کے کانوں میں حویلی کی روزمرہ کی آوازیں پڑ رہی تھیں، لیکن آج ان آوازوں میں وہ خوف اور دہشت نہیں تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہی تھی۔ آج سورج کی روشنی بھی اسے زیادہ روشن اور امید بھری لگ رہی تھی۔ اب بلا ٹلی، اس نے آئینے کے سامنے اپنے بال سنوارتے ہوئے سوچا۔ وہ گنگنا رہی تھی، اس کا دل ہلکا پھلکا تھا۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوئی۔ آج اس نے جان بوجھ کر اپنا پسندیدہ لباس پہنا۔ اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ وہ خوشی خوشی سیڑھیاں اتر کر نیچے ناشتے کی میز پر آئی۔ السلام علیکم، اس نے چہک کر سب کو سلام کیا۔ اس کی ماں فرحین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کی بیٹی کے چہرے پر اتنے دنوں بعد پرانی رونق دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وعلیکم السلام، آج تو ہماری بیٹی بہت خوش لگ رہی ہے۔ بس ایسے ہی وہ مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں دریاب کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ میز پر موجود نہیں تھا۔ دادا جان بھی ابھی بھی کمرے میں تھے۔ اس نے اطمینان سے ناشتہ شروع کیا۔ تائی جان، اس نے انتہائی معصومیت سے دریاب کی والدہ سے پوچھا، لالا آفس چلے گئے کیا؟ آج کوئی ضروری میٹنگ تھی؟ نہیں بیٹا، تائی جان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو فجر کے بعد ہی نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا کوئی بہت ضروری اور خاص مشن ہے، کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ اوہ، اینا نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ مشن؟ یہاں بھاگنے کا بہانہ؟ ہاں، تائی جان نے فکر مندی سے مزید کہا۔ کچھ پریشان لگ رہا تھا، بس یہی کہہ کر گیا ہے کہ اسے اگلے جمعے سے پہلے یہ کام ہر حال میں نمٹانا ہے، اس کے بعد وہ بالکل فارغ ہو جائے گا۔ یہ الفاظ اینا کے لیے حتمی تصدیق تھے۔ اگلے جمعے یعنی نکاح کا اصل دن، وہ جان بوجھ کر اس دن تک غائب رہے گا۔ وہ کوئی ایسا ڈرامہ کرے گا کہ وہ مشن میں پھنس گیا اور نکاح ممکن نہیں۔ وہ دادا جان کے غصے سے بھی بچ جائے گا اور اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ واہ لالا، آپ تو بڑے تیز نکلے۔ اینا نے دل ہی دل میں اس کی چلاکی کی داد دی۔ اللہ خیر کرے، اس نے ظاہری ہمدردی سے کہا۔ ایس پی ہیں، کام تو ہوتے ہی ہیں ایسے خطرناک۔ ہاں، بس اسی بات کی تو فکر ہے۔ فرحین نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اب نکاح سر پر ہے اور اسے مشن کی پڑی ہے۔ دادا جان سے بات کر کے جانا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، سرکاری کام بھی تو ضروری ہوتے ہیں۔ تائی جان نے اپنے بیٹے کی حمایت کی۔ اینا نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا۔ وہ ان کی گفتگو سے مزید لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ کالج جانے کے لیے اٹھی۔ اچھا امی، تائی جان میں چلتی ہوں۔ سارا دن کالج میں وہ آوارہ گردی کرتی رہی۔ فرحین نے معمول کے مطابق ڈانٹا، مگر آج اینا کو ان کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگی۔ شام کو جلدی آ جانا، کچھ مہمانوں نے آنا تھا۔ اس سے پہلے اینا کوئی جواب دیتی، تائی جان بول پڑی، ارے ابھی رہنے دو فرحین، جب تک دریاب واپس نہیں آتا اور ابا جان خود کچھ نہیں کہتے تب تک مہمانوں کو بلا کر کیا کرنا۔ اینا کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تیاریاں رک رہی تھیں، اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ جی میں کوشش کروں گی، اس نے معصومیت سے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکلتے اس نے گہری آزاد سانس لی۔ آج وہ سارا کو بتائے گی کہ طوفان ٹل گیا، وہ اب آزاد تھی۔ اس نے سوچا اب وہ آرام اور سکون سے اپنی تعلیم کو حاصل کرے گی اور اسے دریاب خانزادہ جیسے مغرور، ظالم اور قاتل شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ وہ اپنے جیسے ہی خوش رہنے والے باتونی اور حشاش بشاش نوجوان سے شادی کرے گی جو زندگی سے بھرپور ہو۔ وہ انہیں خوشکن خیالوں میں گم کالج کی طرف چل پڑی۔ دریاب کا نرم لہجہ اور اس کا وعدہ اینا کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوا۔ وہ رات اس نے واقعی برسوں بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔ اگلی صبح وہ کالج کے لیے تیار ہوئی۔ جب وہ نیچے ناشتے کی میز پر آئی تو دریاب وہاں نہیں تھا۔ تائی جان، لالا آفس چلے گئے؟ اس نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، تائی جان نے جواب دیا، وہ تو فجر کے وقت ہی کسی ضروری سرکاری کام سے دوسرے شہر گیا تھا، کہہ رہا تو 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اینا نے اپنی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی تھی۔ یہ مجھ سے اور دادا جان سے بچنے کا بہانہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ خیر جو بھی ہے، وہ یہاں نہیں ہے، یہی کافی ہے۔ دریاب لالا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ دادا جان کا سامنا کرنے سے پہلے ہی چلے گئے تاکہ بات خود ہی ٹل جائے۔ اس دن حویلی میں ایک عجیب ناقابل بیان خاموشی طاری تھی۔ نکاح کی وہ گہما گہمی جو 2 دن پہلے تک عروج پر تھی، آج مکمل طور پر ماند پڑ گئی۔ تائی جان اور اس کی اپنی والدہ فرحین لاؤنج میں بیٹھی دھیمی آواز میں سر جوڑے باتیں کر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا فرحین تائی جان کہہ رہی تھی کل تک ابا جان ہر چیز میں اتنی دلچسپی لے رہے تھے اور آج صبح سے بالکل خاموش ہیں، نہ تیاریوں کا پوچھا، نہ مہمانوں کی فہرست تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں بھابھی، فرحین نے پریشانی سے کہا۔ کہیں دریاب نے ابا جان سے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ وہ لڑکا ویسے بھی کسی کی نہیں سنتا۔ اینا جب وہیں سے گزر رہی تھی یہ سن کر ٹھٹک گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔
اس کا مطلب لالا نے اپنا کام کر دیا۔ ان کے پاس آئی۔ امی، تائی جان کیا ہوا؟ آپ لوگ پریشان لگ رہی ہیں۔ کچھ نہیں بیٹا، تائی جان نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بس ذرا کام رک گئے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہا۔ شاید، اینا نے انتہائی معصومیت سے کہا، شاید دادا جان نے ارادہ بدل دیا ہو۔ چپ کرو لڑکی، فرحین نے اسے غصے سے ڈانٹا، ایسا منحوس خیال زبان پر مت لاؤ۔ لیکن فرحین کے چہرے پر تشویش تھی۔ وہ اٹھی اور بولی، میں ذرا ابا جان سے پوچھ آتی ہوں کہ آخر حکم کیا ہے، اس طرح تو ساری تیاریاں ادھوری ہی رہ جائیں گی۔ اینا وہیں انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی ماں واپس آئی، مگر ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا امی؟ اینا نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، فرحین نے جھنجھلا کر کہا، ابا جان کہہ رہے ہیں جب تک زریاب واپس نہیں آتا تب تک سب تیاریاں روک دو۔ یہ اینا کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ یہ اس کی جیت تھی۔ اس کا مطلب تھا زریاب نے بات کو ٹال دیا اور اب یہ نکاح نہیں ہوگا۔ وہ لالا اس نے دل میں سوچا، آپ نے خود کو اور مجھے دونوں کو بچا لیا۔ اسے زریاب پہلی بار طرز کے بجائے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہوئی۔ بیچارے، اپنا جرم چھپانے کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑ رہا۔ اسے پورا دن خوشی اور اطمینان میں گزارا۔ کالج میں بھی وہ سارا سے ہنستی کھیلتی رہی۔ کیا بات ہے؟ سارا نے حیرت سے پوچھا، اس دن تو تم مرنے والی ہو رہی تھی، آج اتنی خوشی ہو؟ بس سمجھ لو طوفان ٹل گیا ہے، اینا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شام کو حویلی لوٹی تو زریاب ابھی واپس نہیں آیا۔ دادا جان بھی اپنے کمرے تک محدود تھے۔ حویلی پر چھایا سکوت گہرا ہو گیا تھا۔ جمعرات کی رات آ چکی تھی، کل جمعہ تھا، وہ دن جب اس کا نکاح ہونا تھا۔ لیکن اب وہ مطمئن تھی کہ کل کا سورج اس کے لیے کوئی بری خبر نہیں لائے گا۔ وہ سکون سے سو گئی، اس بات سے بے خبر کہ زریاب خانزادہ رات کے پچھلے پہر خاموشی سے حویلی لوٹ آیا تھا اور سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جمعے کی صبح اینا کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ کئی دنوں بعد اتنی گہری اور پرسکون نیند سوئی تھی۔ اس نے اطمینان سے انگڑائی لی اور بستر سے اتری۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ وہ جیت گئی تھی۔ اس نے اپنی عقل سے زریاب خانزادہ جیسے خطرناک شخص کو شکست دے دی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے آپ کو دیکھا۔ بلا ٹل گئی، اس نے خود سے کہا۔ وہ خوشی خوشی کالج کے لیے تیار ہونے لگے۔ اس نے سوچا کہ زریاب لالا اب جب بھی واپس آئیں گے دادا جان خود ہی ان سے کہہ دیں گے کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے خود ہی اس میں دلچسپی نہیں لی۔ اس کا دل زریاب کے لیے ایک لمحے کو برا نہیں ہوا۔ بیچارے، اپنے ایک گناہ کو چھپانے کے لیے کیسی کیسی چالیں چلنی پڑ رہی ہیں۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج وہ سارا کو بتائے گی کہ طوفان ٹل چکا اور وہ دونوں اس خوشی میں آئس کریم کھانے جائیں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی وہ آدھی سیڑھیاں اتری ہی تھی کہ نیچے لاؤنج سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہاں وہ خاموشی نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ حویلی جو پچھلے 2 دن سے کسی سوگوار گھر کی طرح چپ تھی، آج کسی چھتے کی طرح بھن بھنا رہی تھی۔ ملازم تیزی سے تازہ پھولوں کے گلدستے سجا رہے تھے۔ مہمانوں کی ہلکی پھلکی چہل پہل شروع ہو چکی تھی اور ناشتے کی میز پر وہ تمام لوازمات سجائے جا رہے تھے جو صرف خاص مواقعوں پر ہی بنتے ہیں۔ اینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ اس کی ماں فرحین اور تائی جان جو کل تک بجھی بجھی بیٹھی تھی آج بھاگ دوڑ میں مصروف تھیں اور ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ امی، اینا نے گھبرائی ہوئی دبی دبی آواز میں پکارا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فرحین نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ان کا چہرہ خوشی اور مسروفیت سے تما رہا تھا۔ اینا، تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ انہوں نے تیزی کہا، جاؤ جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ، بیوٹیشن کسی بھی وقت پہنچنے والی ہے۔ تم نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا؟ بیوٹیشن؟ اینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کس لیے امی؟ میں تو کالج جا رہی ہوں۔ کالج؟ اس بار تائی جان نے قہقہ لگایا۔ ارے میری بھولی لڑکی، آج تمہارا نکاح ہے اور تمہیں کالج کی پڑی ہے۔ اینا کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ اس نے سہارے کے لیے سیڑھیوں کی ریلنگ کو تھام لیا۔ نکاح؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ لیکن دادا جان نے تو تیاریاں رکوا دی تھیں۔ آپ لوگ تو کل پریشان تھے، وہ تو سفر پر گئے تھے نا؟ ہاں، تائی جان نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہمارا زریاب کب کسی کی سنتا ہے، وہ ہے ہی ایسا، ہمیشہ سرپرائز دیتا ہے۔ وہ ہمارا شیر۔ اینا کا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ واپس آ گئے؟ اس کی ماں فرحین اس کے قریب آئی۔ ہاں، زریاب رات گئے واپس آ گیا تھا۔ وہ سیدھا تمہارے دادا جان کے پاس گیا۔ اس نے ابا جان سے بات کی۔ کیا بات کی؟ اینا کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہی، تائی جان نے فخری انداز میں بات مکمل کی، کہ اسے اگلے جمعے تو کسی خاص مشن کے لیے جانا ہے، اس لیے نکاح اگلے جمعے نہیں ہو سکتا۔
اینا نے ایک لمحے کے لیے امید بھری سانس لی۔ تو کیا وہ انکار؟ اس نے دادا جان سے کہا۔ فرین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے خوشی سے کہا کہ نکاح اسی جمعے یعنی آج ہی رکھا جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مشن کی وجہ سے خاندان کی خوشی میں تاخیر ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو اینا کے کانوں میں انڈیلا گیا۔ دھوکے سے زریاب کا وہ نرم لہجہ، وہ معصوم چہرہ، وہ وعدہ یاد آیا۔ ٹھیک ہے، بات کر لوں گا دادا سائیں سے۔ اس نے بات کی تھی مگر انکار کے لیے نہیں بلکہ نکاح کو جلدی کروانے کے لیے۔ اس کا سفر پر جانا، تیاریوں کا رکنا، وہ سب ایک سوچی سمجھی ظالمانہ چال تھی۔ زریاب خانزادہ نے اسے شطرنج کے مہرے کی طرح استعمال کیا تھا۔ اس نے اینا کی التجا، اس کے راز، اس کے آنسوں کو اس کے خلاف سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اس نے اینا کو جھوٹا اطمینان دلا کر اس سے مزاحمت کا آخری حق بھی چھین لیا تھا۔ نہیں، اینا پوری طاقت سے چیخی۔ اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونج گئی۔ ملازم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ مہمان عورتیں جو دوسرے کمرے میں تھیں جھانکنے لگیں۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے انکار کرنے لگی۔ امی خدا کے لیے دادا جان سے کہیں کہ یہ سب روک دیں۔ میں زریاب لالا سے شادی نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ فرین نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آواز نیچی رکھو، سب کیا سوچیں گے؟ مہمان آ چکے ہیں، سمجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اینا نے اپنا بازو چھڑایا۔ مجھے نہیں کرنی اس ظالم انسان سے شادی۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ فرین نے اس سے زور سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیوں کیا کمی ہے زریاب میں جو تم اس سے شادی نہیں کرو گی؟ لیکن وہ یہ کہہ نہ سکیں۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ اور زریاب کے لیے اندھی تعریف دیکھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس وقت یہ الفاظ کہہ دیے تو سب اسے پاگل سمجھیں گے۔ اس کا نکاح تو پھر بھی اسی سے ہونا تھا، لیکن اس کے بعد زریاب خانزادہ اس کی جان ہی نہ لے لے۔ وہ کتنا خطرناک تھا اس کا اندازہ اسے آج صبح کے دھوکے سے ہو گیا تھا۔ اس کا سارا خوف، اس کی ساری بے بسی ایک لمحے میں شدید جلا دینے والے غصے میں بدل گئی۔ اسے دھوکہ دیا گیا تو اسے زاویار کے وہ نرم الفاظ یاد آئے، وہ جھوٹا وعدہ یاد آیا۔ ٹھیک ہے، بات کر لوں گا دادا سائیں سے۔ اس نے اس کی معصومیت کا، اس کی التجا کا، اس کے خوف کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے اینا کو ایک جھوٹا اطمینان دلا کر اس سے مزاحمت کا آخری حق بھی چھین لیا تھا، اور پھر سب ہوتے ہی اس کے گرد اپنا جال تنگ کر دیا۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنی ماں کے بازو کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا۔ اینا کہاں جا رہی ہو؟ فرین اس کے غصے سے بھرے تیور دیکھ کر چیخی۔ رکو، مہمانوں کے سامنے تماشا مت بناؤ۔ لیکن اینا نے ایک نہ سنی۔ وہ اب کسی کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ کسی مہمان، کسی رواج، کسی خوف کو خاطر میں نہیں لائے گی۔ وہ اس شخص سے جواب مانگے گی جس نے اسے زندہ درگور کرنے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ وہ طوفان کی طرح سیڑھیاں چڑھی۔ اس کا دل غصے اور دھڑکن سے پھٹنے کو تھا۔ وہ سیدھا زریاب کے کمرے میں گئی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ آج میں اس سے پوچھوں گی، آج میں اس سے اس کے ظلم کا جواب لوں گی کہ اس نے دروازے پر دستک دینے کی تکلف بھی نہیں کیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا۔ آپ، وہ چیخی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ آپ اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے دھوکہ دیا؟ آپ نے؟ اس کے الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے۔ اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ سامنے جو منظر تھا اس نے اینا کے وجود سے ساری جان کھینچ لی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بھاری پردے گرے ہوئے تھے، صرف ایک لیمپ کی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ زریاب خانزادہ کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ وہ یونیفارم میں نہیں تھا بلکہ ایک گہرے رنگ کی قمیض میں تھا جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک چڑھائی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھیں جو دروازہ کھلنے پر اس کی طرف اٹھی تھیں ان میں ایک سرد بے رحم چمک تھی۔ مگر اینا کی نظر اس کے چہرے پر نہیں، اس کے ہاتھوں پر جمی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک نوکدار چمکتا وہ اوزار تھا جسے اینا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اینا کا پورا وجود سن ہو گیا۔ اس کا غصہ، اس کی چیخیں، سب کچھ جیسے برف کی طرح جم گیا۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خود اس کے جسم کی کپکپاہٹ کی صورت میں واضح دیکھا جا سکتا تھا۔